علیکم، میں امداد سومرو۔ نیب اور حکومت میں تلخیاں محاذ آ رہی دن بدن بڑھ رہی ہے، اور حکومت جان بوجھ کر ایسا ماحول پیدا کر رہی ہے تاکہ کشیدگی بڑھے، نیب کے ساتھ تلخیاں بڑھیں، اور نیب لوگوں کو انتقام کا نشانہ بناتی ہے۔ نیب کی وجہ سے معیشت نہیں چل رہی، نیب کی وجہ سے سرکاری افسران کام نہیں کر رہے۔ یہ ماحول دکھا رہی ہے اب حکومت، جو کل تک کچھ عرصہ پہلے تک کچھ ماہ پہلے تک اس بات سے انکاری تھی حکومت، بلکہ نیب کی پشت پر مکمل وزیر اعظم عمران خان صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں، نیب بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے۔ نیب سے وہ ڈر رہے ہیں جنہوں نے چوریاں کی ہیں، نیب سے وہ، یا نیب کے اوپر الزامات وہ لگا رہے ہیں جو اپنے آپ کو اپنی چوریاں بچانا چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزیر مشیر کیا ہوتا ہے وہ ہم نوا قوال اور ہمراہ ہوتے ہیں نا، تو خان صاحب قوال اور پیچھے سارے ہم نوا یہی تالیاں بجا بجا کر کہتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ چور ہیں، اور نیب سے کو اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ نیب ان کی چوریاں پکڑ رہا ہے، اور ظاہر ہے نیب بھی اسی میں خوش تھا، اور چیئرمین نیب بالکل اسی میں وہ خوش تھے، راضی تھے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے حکومت ایک ایسا ماحول بنا رہی ہے جس میں نظر آئے کہ نیب ٹھیک نہیں کر رہا، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، جو سامنے ہے وہ نہیں ہے، پیچھے جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور فواد چودھری صاحب، اس کے علاوہ مختلف وزراء، کبھی اسد عمر، کبھی کوئی بیان دیتے رہے، اور اب فائنلی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چہیتے وزیر خزانہ، جن کو وہ بہت تگ و دو محنت اور بہت، وہ ہم سندھی میں ایلاز کہتے ہیں، ایلاز وہ ترلے منتیں جس کو کہتے ہیں، ترلے منتوں کے بعد راضی کر کے منا کر وہ لائے شوکت ترین صاحب، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کارکردگی تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی معیشت کی جب تک نیب کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا۔ اب انہوں نے جو نئی بات کی ہے وہ یہ کہ بیوروکریسی ڈر رہی ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ سرمایہ کار ڈر رہا ہے، بزنس مین ڈر رہا ہے، اب بیوروکریسی ڈر رہی ہے نیب سے، لہٰذا نیب کے قوانین میں ترمیم لائی جائے گی۔ یعنی انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب نیب کو اس طرح نہیں چلنے دیا جائے گا۔ یاد ہوگا آپ کو نواز شریف صاحب کے دور کے آخر میں اس طرح کا ماحول پیدا ہوا تھا، اور تب نیب نے تھوڑا سا مسلم لیگ نون کے اس وقت کے جو وزراء شزراء تھے ان پر ذرا تحقیقات کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر ثاقب نثار صاحب بھی تھے، تو اس پر پرویز رشید صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، پنجاب اسمبلی میں آئے تھے، شاید سینٹ کا الیکشن تھا، اس طرح کا کوئی ماحول تھا، تو وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی، اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ نیب کے ناخن ذرا زیادہ بڑھ گئے ہیں، ان کو کاٹنے کی ضرورت ہے۔ اب عمران خان صاحب کے وزیر وہی بات کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں، یعنی نیب کے پر کاٹے جائیں، نیب کے ناخن کاٹے جائیں، نیب اب تنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ جو بات کی ہے شوکت ترین صاحب نے، اس کا جواب نیب نے دیا ہے۔ نیب کے پاس ایک پریس ریلیز تیار ہوتی ہے، جب بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے، کوئی ایسا سپریم کورٹ میں ریمارکس آئے، ایک خطاب یا ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے۔ سعید غنی کی پریس کانفرنس ہو، ایک خطاب یا پریس ریلیز آ جاتی ہے۔ قومی اسمبلی میں نقطہ اعتراض پر کوئی بات ہو تو اسی طرح کا پریس ریلیز آ جاتی ہے۔ تو اب وہ پریس ریلیز جو چیئرمین نیب نے، میں بتاؤں گا یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ لڑائی، یہ کشیدگی، اصل مدعا یہ ہے۔ اب یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی نا کہ چیئرمین نیب یا نیب پر الزام کیا لگ رہا ہے اور چیئرمین نیب کیا جواب دے رہے ہیں، یہ پرانی باتیں ہو گئی، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ یہ اب کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ آپ ذرا سنیے گا۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان حکومت کا اصل منصوبہ ہے کیا نیب کو لے کر، اور کیوں ہے، وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن پہلے ذرا وہ جو ان پر الزام لگا ہے نیب پر کہ جی نیب کی وجہ سے سرکاری بیوروکریسی جو ہے، سرکاری مشینری، اگر بیوروکریسی کام نہیں کرتی اس کا مطلب ہے سرکار مفلوج ہو گئی نا۔ تو بنیادی طور پر جو وزیر خزانہ، جنہوں نے معیشت اٹھانی ہے، جنہوں نے ملک کو چلانا ہے، جنہوں نے فائل آگے بڑھانے، فائل منظور کرنے کرنا، باقی ساری ظاہر مشینری ہے، لیکن ملک چلتا تو معیشت سے ہے، اور معیشت چلاتے ہیں وزیر خزانہ صاحب۔ تو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا کام بند پڑا ہوا ہے کیونکہ لوگ ڈر رہے ہیں، بیوروکریسی ڈر رہی ہے نیب سے، اور نیب کو کے قانون میں ترمیم کرنی ہوگی۔ تو اس پر وہی بیان جو چند روز پہلے سعید غنی کے معاملے پر دیا تھا، نیب نے وضاحت کی تھی، اب ترجمان نیب نے پھر بیان دیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو یہ مسترد کیا ہے، تردید کی ہے جو الزام لگے ہیں چیئرمین نیب پر وزیر خزانہ کی طرف سے، اور پھر انہوں نے کہا من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، اور 1273 میں
ایز اٹ از نہیں پڑھ رہا، میں ذرا ان کے موٹے موٹے پوائنٹس بتا رہا ہوں۔ 1273 ریفرنسز احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن کی مالیت 1300 ارب ہے۔ ان میں سے بیوروکریسی کے خلاف مقدمات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے باوجود تواتر کے ساتھ نیب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد نیب پر الزام تراشی اور بیوروکریسی کی حوصلہ شکنی کرنا مقصود ہے۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں جناب جو بیوروکریسی ہے وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے سرکاری مشینری میں ریاست کی، اور نیب اس کا احترام کرتی ہے۔ جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے اس کے خلاف تم کوئی کارروائی نہیں کرتے، اور پھر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نیب اپنے قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد کرایا گیا کہ جناب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، نیب آرڈیننس کا جائزہ لیں۔ وزیر خزانہ یہی بات انہوں نے سعید غنی صاحب کو کہی تھی کہ آپ ذرا نیب آرڈیننس کا جائزہ لے لیں، اور اب یہاں پر وزیر خزانہ صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ نیب آرڈیننس کا جائزہ لیں، اور جو اسفند یار ولی کیس میں کا بھی مکمل جائزہ لے چکی ہے سپریم کورٹ، اور وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ اور یہ کہا گیا وزیر خزانہ صاحب کو نیب کی طرف سے۔ وزیر خزانہ نے تو کہا، وہ کیوں کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ؟ یا کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب کے بیانات تھے، آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جناب نیب جو ہے، اب مسلسل کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نیب کی وجہ سے ہمارا احتساب مشکوک ہو رہا ہے۔ نیب کرتا یہ ہے کہ مقدمے پہ مقدمہ بناتا جاتا ہے، اور مقدمات نمٹائے نہیں جاتے، سزائیں ہوتی نہیں، سزاؤں کا ریشو بہت کم ہے، اور ریکوری کا ریشو بہت کم ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے رہے کہ جناب ہمارے دور میں پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے ریکوری ہوئی ہے، یہ عمران خان صاحب۔ لیکن فواد چودھری پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکوری کا ریشو بھی کم ہے، اور مقدمے بنتے جاتے ہیں، اور مقدموں کا کوئی فیصلہ ہوتا نہیں ہے، فیصلوں کا ریشو کم ہے، لہٰذا پھر احتساب ہو جاتا ہے مشکوک۔ یہ اب لڑائی ہے حکومت کی اور نیب کی، اور چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں اور مسلسل دیتے ہیں۔ اور اب اصل جو مسئلہ جو میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی بات کی تھی، آصف زرداری صاحب نے تو اپنی پہلی قومی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر وہ سپریم کورٹ میں جب گئے تب وہ کہتے گئے۔ اب سلیم مانڈوی والا صاحب بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ اب مانڈوی والا صاحب تو معاملہ بہت آگے لے گئے تھے، تو مانڈوی والا صاحب اب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ کے وزیر خزانہ صاحب وہی موقف لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ مانڈوی والا صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ ڈپٹی چیئرمین تھے سینٹ کے، اور عالم تو یہ تھا کہ وہ ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ جناب چیئرمین نیب کو طلب کریں سینٹ میں، اور چیئرمین سینٹ نے کہا تھا جی نہیں ہم نہیں بلائیں گے۔ تو اب وہ چیئرمین سینٹ کو تو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر تو وہ چیئرمین نہیں رہ سکتے، لائے تو آصف زرداری صاحب تھے ان کو، لیکن وہ چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ نہیں جی وہ مقدس ہیں، ان کو نہیں بلایا جا سکتا، جس پر سوال بھی اٹھے تھے کہ جی کیوں نہیں بلایا جا سکتا ان کو؟ پارلیمنٹ سینٹ جو ہے وہ سب سے سپریم ادارہ ہے، اور وہ وہاں پر جواب طلبی ہو سکتی ہے، ان کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ بہرحال انہوں نے ایک ماحول شاول بنا کے نا ان کو بچا لیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ سلیم مانڈوی والا کام، تو سلیم مانڈوی والا صاحب تو ظاہر ہے اس طرح نہیں متحرک عدالت پیشو ایشو میں جاتے ہیں، لیکن مانڈوی والا صاحب والا کام جو ہے وہ اب شروع کر دیا ہوا ہے شوکت طرین صاحب نے۔ اب شوکت طرین صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب وہ وزیر خزانہ لگائے جا رہے تھے، جب ان کی بات چلی تھی، پہلے ایک کمیٹی بنی تھی، یا وہ کوئی کچھ اس کی کوآرڈینیٹر معیشت پر وزیر اعظم صاحب کی ایک خاص کمیٹی کے جب پروپوز کیا گیا تھا ان کو، تب یہ خبر آئی تھی کہ ان کے اوپر نیب میں تحقیقات چل رہی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ تحقیقات میری رکوائی نہیں جاتی، ان کو بالکل ختم نہیں کروایا جاتا، تب تک میں نہیں آؤں گا۔ اور پھر اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ہو گیا تھا، ان کو وہاں سے کلیئرنس مل گئی تھی کہ جناب اب نیب ان کے معاملات نہیں دیکھے گا۔ تو اس کے بعد پھر وہ وزیر خزانہ بن گئے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیب کے قانون میں ترمیم چاہیے۔ راولپنڈی رنگ روڈ کا کیس آپ کو پتہ ہے، آج اس کے گرفتار ہوئے کیپٹن محمود جو کمشنر تھے، جن کے دور میں وہ پروجیکٹ سارا ڈیزائن ہوا اور اس کے آگے پروسیجر ہوئے، تو اس میں ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ گرفتار کیا اینٹی کرپشن پنجاب نے، نیب اس معاملے میں نہیں پڑا۔ تو اب نیب کو حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وجہ یہ جو ساری محاذ آ رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ جو پتہ کی ہے میں نے، اور اتھینٹک بات جو میرے سامنے آئی ہے مصدقہ، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اب یہ جتنا اپوزیشن کو رگڑا لگنا تھا نیب کا لگ چکا۔
اپوزیشن کے پاس اب رگڑے کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں پہ. جنہوں نے مقدمات بھگتنے تھے بھگت چکے، جو جیلوں میں رہنے تھے رہ چکے. خورشید شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادے اکیلے رہ گئے، ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی. اور مزید اب اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے کے لیے نیب کے پاس کچھ نہیں ہے. اب جیل میں جانے کی، نیب کے مقدمات اور کرپشن کے مقدمات بھگتنے کی باری ہے حکومت کی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کی. تو وہ وقت آئے، اس سے پہلے نیب کے ناخن کاٹ دو، ترمیم کر دو کہ 90 دن تک رکھنا. اور جس کو کالا قانون کہتی رہی اپوزیشن، اب حکومت اس کو کالا قانون کہے گی. اب حکومت جو ہے، کل تک اپوزیشن کہتی تھی جناب نیب کو ذرا سیدھا کر لو. مجھے یاد پڑ رہا ہے نواز شریف صاحب کا زمانہ، میاں نواز شریف صاحب کو کے لیے کہا جاتا تھا، سوال اٹھتا تھا ان کو جب وزیر اعظم تھے کہ جی آپ نیب کی ترمیم، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نیب میں قوانین میں ترمیم کا معاملہ تھا، تو نواز شریف صاحب کہتے تھے جی کیوں ترمیم، کیوں پیپلز پارٹی والوں کا احتساب ہو رہا ہے تو ترمیم کر رہے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 1-2 بار میں نے سوال کیا تھا، اور حامد میر کا تو وہ ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا جی میں کیوں ڈروں نیب سے، جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ ڈریں، میں نے کون سی کرپشن کی ہے، میرا دامن صاف ہے. اب وہ عمران خان صاحب کل تک وہی کہتے رہے کہ جی ہم کیوں کریں نیب میں ترمیم. یہ اپوزیشن والوں کے پاس جب بھی FATF پہ بات کرو تو وہ جناب NRO مانگتے. وہ NRO کیا تھا؟ نیب میں ترمیم، نیب کے قوانین میں. اب یہ NRO عمران خان کی حکومت کو چاہیے. اب یہ جو شوکت ترین صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، شوکت ترین نہیں کہہ رہے، یہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، فواد چودھری نہیں کہہ رہے، یہ پوری حکومت عمران خان صاحب کے ہمنوا ہو کے، قوال عمران خان صاحب ہے، پیچھے سارے تالیاں بجا کر اب NRO مانگ رہے ہیں نیب سے بچنے کا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ بچ گئے، ہو گیا احتساب، جتنا ہونا تھا اپوزیشن کا ہو گیا. اب ان کے مقدمات، ریفرنسز چلنے ہیں. تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اب باری آنی ہے ہماری. آپ کو یاد ہوگا یہ جو ویڈیو اسکینڈل آیا تھا جس میں چیئرمین نیب صاحب کو کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہوا ہے، اب اس پہ جواب طلب کیا ہوا ہے حکومت سے سپریم جوڈیشل کونسل نے. اس میں جو بھی ہوگا وہ قابل سماعت ہے نہیں ہے وہ الگ معاملہ ہے. وہ ویڈیو اسکینڈل سے پہلے چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، اب ان کا احتساب ہوگا ان کی گرفتاریاں ہوں گی جن کے ووٹ سے حکومت قائم ہے. تو اگر گرفتاریاں ہوئی تو حکومت چلی جائے گی. تو جس کے بعد یہ ویڈیو اسکینڈل آیا تھا، اور ویڈیو اسکینڈل کے بعد اپوزیشن نے کہا کہ جی یہ تو معاملہ جو ہے یہ بلیک میل کر رہے ہیں چیئرمین نیب کو. اور سعید غنی مسلسل پریس کانفرنس کر کے یہی کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب کو کہ جی آپ کا تھوڑا وقت رہ گیا، نومبر میں تو آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو آپ اپنی عزت بچائیں اور ان کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوں اور آپ استعفیٰ دے کر چلے جائیں. تو اب وہ استعفیٰ دے کر تو خیر انہوں نے کیا جانا ہے. تو اب چیئرمین نیب صاحب جو ہے، یا نیب جو ہے بطور ادارہ، اب وہ عمران خان صاحب کو ان قوانین کے تحت نہیں چاہیے. اسی وجہ، کیونکہ کچھ دن پہلے رنگ روڈ کا مسئلہ، رنگ روڈ کہہ رہا ہوں میں، چینی، گندم اور ادویات، اس پر بھی چیئرمین نیب صاحب بھاشن دے چکے ہوئے، خطاب کر چکے ہوئے، کہہ چکے ہوئے کہ اب ان کو بھی دیکھا جائے گا، ان کی طرف بھی ہمارا رخ ہوگا. اور انہوں نے ابھی کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے کہا تھا ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، خطاب کیا تھا انہوں نے لمبا چوڑا. تو اب وہ جب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے تو ہواؤں کا رخ کیا بدلنا ہے؟ ہواؤں کا رخ یہ بدلنا ہے کہ جناب اپوزیشن کو جتنا نچوڑنا تھا نا، جتنا وہ نچوڑ چکی نیب، یا نیب نچوڑ چکا. اب باری ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی. تو اب ظاہر ہے وہاں پر بھی جائے گا نیب چیئرمین یہ رہتے ہیں یا کوئی اور آتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے نومبر میں ریٹائر ہو جانا ہے. لیکن کیونکہ 3 سال اس حکومت کو ہو چکے، KPK کے میں 8 سال ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب ادھر کو نیب آئے سے پہلے کہ وہ نواز شریف صاحب والی غلطی دوبارہ ہم نہ کریں، لہٰذا اب حکومت جو ہے وہ نیب کے قوانین میں ترمیم لے کر آنا چاہتی ہے. اس کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بیوروکریسی، سرمایہ کار، یہ سارے تنگ ہیں، نیب کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی. لہٰذا ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم تو ملک کی معیشت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے قوانین میں تبدیل کیا جائے قوانین، تاکہ ملک میں مشینری، سرکاری مشینری بھی کام کرے، سرمایہ کاری بھی آئے، معیشت بھی بہتر ہو. آصف زرداری کی بات تب کی اگر مان لیتے اگر یہ بات ٹھیک ہے جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب نے ٹھیک کہا تھا. تو تبھی ترمیمیں، اگر جس کو NRO کہہ کے کبھی مراد سعید، کبھی فواد چودھری، کبھی شاہ محمود قریشی تک سب اگر چیختے رہے کہ اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے اپنے مقدمات میں، جس کو NRO کہہ رہے تھے وہ پھرا تو اب اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. وہی سیم ترامیم جو اپوزیشن چاہتی تھی اب وہ حکومت کروائے گی. اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ نیب کے شکنجے سے بچا جا سکے. لیکن مسلم لیگ نون انکار کرے گی.
مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، مریم نواز کہہ چکی ہوئی ہیں کہ ہم احتساب بھگت چکے، اب عمران خان کی باری، اب یہ بھگتیں۔ جب ان سے سوال ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اگر نیب قوانین میں ترمیم ہو تو آپ ساتھ دیں گی، تو انہوں نے کہا جی کیوں ساتھ دیں گے، ہم نے جتنا احتساب بھگتنا تھا ہم بھگت چکے، اب ان کی باری ہے، انہوں نے احتساب بھگتنا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نیب کے اس شکنجے سے بچنا چاہتے ہیں اور ترمیم کے لیے جس اپوزیشن کا یا جو ایک ماحول چاہیے وہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اس میں ساتھ نہیں دے گی۔ پیپلز پارٹی شاید اپوزیشن وہ ترمیموں پر راضی ہو جائے، پیپلز پارٹی نے تو ہر دور میں احتساب بھگتا ہوا ہے، ابھی بھی بھگت رہے ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ترامیم آتی ہیں تو وہ اس پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ لیکن نون لیگ کا ابھی تک کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے، اور عمران خان جس چیز کو این آر او کہتے تھے کہ اپوزیشن اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے این آر او مانگ رہی ہے، عمران خان ایڈوانس میں این آر او مانگ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی مقدمات نہ بنے، کیونکہ فائلیں تو تیار ہیں، فائلیں ہر طرف پڑی ہوئی ہیں، صرف اٹھانی ہے، جمع کروانی ہے، اور تحقیقات کے لیے کبھی کس کو پکڑنا ہے، کبھی زلفی بخاری کو پکڑنا ہے، کبھی فواد چودھری کو پکڑنا ہے، کبھی کسی کو پکڑنا ہے، کبھی کسی کو پکڑنا ہے، ایک ایک بندہ، کبھی خسرو بختیار، ہر بندہ یہاں تک فل اندر، یعنی کرپشن کی گنگا کی میں بات کر رہا ہوں، نیب کے قوانین اس میں کے مطابق، فائلوں کے مطابق، فائلیں پڑی ہوئی ہیں، تیار پڑی ہوئی ہیں، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر پڑی ہوئی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اب یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔